الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا. اب حدیث سنیں. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی. ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی. تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی. عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض القاسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے. تو اللہ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے، غور سے سنی، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ. دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوں، اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے. کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول. وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا.
اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا۔ آواز آئی پھرا دو، سب کو پتہ چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو؟ کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو۔ غلام ہاں، پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے، اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز۔ اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے ہیں؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مزدور سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مستری سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا۔ چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا۔ سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکرا تھا۔ انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، آگے مجھے نہیں پتا پیچھے کون کھلوتے ہیں، اور سجے کھبے والے میں نہیں پتہ لگ رہا ہے کون ہے، جو کہ میں فوکس کی تو ہے سامنے۔ میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو؟ مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور یہ دیکھنا تو بہت چھوٹا سا ہے۔ میرے نبی نماز میں مصلی پر کھڑے اور مسلم نماز میں چلنا شروع کر دیا، نماز میں چل رہے آگے 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 وہ تارا میں نہ پلے، یہاں آ گئے، یہاں کا دیوار کے پاس محراب اور مینار، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے متعارف کروایا۔ ان سے پہلے مسجد کی محراب اور مینار نہیں تھا۔ مینار خوبصورت اضافہ ہے، محراب خوبصورت اضافہ ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے کروایا۔ تو آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تلاوت چل رہی، نماز ہو رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یوں ہٹنا شروع کیا، ہٹتے 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 آ کر مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اب پہلی دوسری صف والوں کو تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی چلے ہیں، پچھلوں کو نہیں پتہ چلا۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کیا؟ ہم نے تو کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ اللہ، میں کہوں گا میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے چھت نظر آئی، اس تو تھا میں دیکھ نہیں سکتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے، اور جنت کہاں ہے، کہاں بیس کرتی ہے؟ 7ویں آسمان پر بیس کرتی، اور اس کی جا کے پھر چھت لگ جاتی ہے اللہ کے عرش کے ساتھ۔ جو جنت الفردوس ہے وہ عرش کے ساتھ ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے جنت نظر آئی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں سے باہر لٹکے ہوئے نظر آئے، تو میں آگے ان کو دیکھتے 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 آگے بڑھ گیا۔ اس نظر والے کو ہم چھوڑ دیں پھر کہیں ہم عزت پائیں گے؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ عزتیں تو در مصطفیٰ سے ملیں گی اور کہیں سے نہیں ملیں گی۔ چاہے نسل قربان ہو،
چاہے مال قربان ہو، ملے گی یہیں سے۔ قربانیوں سے یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ یہ روٹی چوپڑی بے شک کھاؤ، لیکن میرے اللہ اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑو، ورنہ اللہ کی قسم 2 ٹکے کے نہیں رہیں گے اللہ کی بارگاہ۔ کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر میں نے جہنم دیکھی تو اس کے شعلے دیکھے تو اس کی وجہ سے میں ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اب جہنم بھی اوپر ہے کہیں، اور جنت کو تو میرے نبی نے بتا دیا 7ویں آسمان پر ہے، جہنم کو فکس کر کے نہیں بتایا کہ کس آسمان پر ہے، پر ہے جس ہستی کی نظر ایسی طاقتور ہو تو ہم اس کو چیلنج کریں گے، تو پھر کہاں سے اللہ کو کہاں سے پائیں گے؟ اللہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے قسم اٹھائی، قرآن کی پہلی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سبحان اللہ۔ قرآن کی آخری قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن نے قسمیں اٹھائیں، یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور سب سے خوبصورت قسم ہے کہ آپ ذرا انداز دیکھنا، قسم اٹھانے والا خود ہے لیکن لگے گا یوں کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور خود کوئی اور ہے۔ کہتا فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ کہاں انداز اپنایا جاتا ہے عربی زبان میں؟ جہاں اظہار محبت اعلیٰ سطح کا کیا جا رہا ہو، وہاں پھر محب اپنے آپ کو 2 کر کے یوں کر کے بتاتا ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم، ان وکیلوں کو بتا دیں جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میری نظر میں 2 ٹکے کے نہیں۔ ہاں سبحان اللہ، میرے رب کا اعلان ہے، میرے رب کا اعلان ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے۔ ہائے ہائے، ایک واقعہ حدیث یاد آ گئی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہے، تو اس کے کچھ شاخیں میرے گھر میں ہیں، جب کھجور پکنے پر آتی ہے تو اس کے ڈوکے گرتے ہیں، میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کر آتا ان کو منہ سے نکال لیتے، تو آپ اس سے کہ تھوڑی منت کر دیں کہ اتنی زیادتی نہ کرے، گری پڑی کھجور تو کام ہی کھا جاندہ ہے، تو تبھی کھا جاندہ ہے، جی کسی بچے کھا لی تو کڑی گل ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو بلایا، وہ تھا منافق۔ آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی فرمائیں۔ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کسی اور کھجور کا کہتے میں قربان کر دیتا، اصل میں یہ میرے بیوی کو بچوں کو بہت پسند ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ تو بڑوا منافق آئی، اس سے گل کرنی آئی۔ وہاں ایک جان نثار بھی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ کہتے یا رسول اللہ میں لے دوں تو سودا کر دو، اگر وہ کھجور میں آپ کو لے کے دے دوں تو مجھ سے آپ سودا کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں تیرے نال کر رہا ہوں۔ تو وہ پہنچ گئے اس کے پیچھے، کہنے لگے میاں کھجور بیچنی ہے؟ اس نے کہا جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں دیتی تینوں کدوں دیواں؟ اس نے کہا میاں تو منہ ہوتا کچھ بول، کوئی قیمت تا لا۔ اس نے کہا میں بیچنی ہی نہیں۔ وہ بابا تو کوئی قیمت تا لا۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ ان کے باغ میں 700 کھجوریں تھیں اور یہ ایک کھجور کسی کو لے کے دینی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں، ملاحظہ فرمائیں، 700 کھجوریں دے رہا ہے اپنی اور ایک کھجور لے کے کسی کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سودے سے پھرو گے تو نہیں۔ وہ کہنے لگا میں کوئی کملا، تو پھرے تو پھرے، میں کیوں پھراں، میرے تو پنجے گئے تو سر کڑائی۔ اس نے کہا ڈن ہو گیا اور دوڑ لگائی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا، میں نے سودا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا کیا، کیسے کیا؟ انہوں نے مجھے بھی نہیں دی۔ کہ یا رسول اللہ میرا باغ تھا 700 کھجوروں والا، وہ میں نے اس کو دے دیا، کھجور میں نے لے لی۔ تو آپ نے کہا میرا بھی سودا کینسل، پہلے ایک کھجور تھی، نہیں 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 نہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرے لیے کھجوروں کے باغ جنت میں لگ گئے اور تیرے لیے محل کے محل تیار ہو گئے۔ کم من عزق ردا ودار فیا لأبی الدحداح، ابو الدحداح مبارک ہو، تیرے رب نے اس سودے پر تیرے لیے جنت میں باغات لگا دیے اور تیرے لیے گھر بنا دیے۔ اور وہاں سے دوڑ لگائی۔ کھجوروں کا زمانہ تھا اور انصار شفٹ ہو جاتے تھے اپنے باغوں میں پھل کی حفاظت کے لیے، تو ان کی بیگم بچوں سمیت شفٹ ہو گئی تھی باغ میں، تو اندر باؤنڈری وال کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہیں نیت نہ پھسل جائے۔ باہر سے نعرہ لگایا
ام الدحداء، دحداء کی ماں کہا جی کہ بچے لے کر باہر آ جاؤ، خیریت کیا ہوا؟ کہ ہم نے سودا کر دیا، باغ کا سودا کر دیا۔ کہ کیا سودا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کیا ہے، یہ باغ دے دیا ہے اور اللہ کے نبی سے جنت میں لے لیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے بچے کہ تو کا سنتے میں کہ تو کا سنتے تو ایک ساڑھو تے مصیبت پا چھڑی۔ وہ کہنے کہ ربح البیع ربح البیع، مبارک ہو میرے میاں، مبارک ہو، بڑا کھرا سودا کر کے آ رہے ہو، بڑی اعلیٰ تجارت کر کے آ رہے ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سر جھکانا پڑے گا، کٹانا پڑا تو کٹانا پڑے گا، چھوڑنا پڑا تو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اس کے رسول کو پانے کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، ہر نقصان نفع ہے، نفع بھی نفع ہے، نقصان بھی نفع ہے۔ حسین کو جان بچانے کے لیے ایک بول کی ضرورت تھی، ایک بول، صرف ایک بول، صرف ایک بول۔ اور یہ کون سی ہستی ذبح ہوئی ہے جسے میرے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بوسوں سے منور کیا ہو؟ جب ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا کٹے ہوئے سر کے پر، اور ایک چھڑی آ کے لگی ہونٹوں پر، پھر اس نے دوسری ماری، وہ لگی، پھر اس نے تیسری ماری، تو حضرت ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور کہا کمبخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے دے جاؤ۔ اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نسل کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میں پہلے خاندان بتاؤں خاندان کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، فاختار العرب، اللہ نے اس میں سے عربوں کو چھانٹا، ثم تخیر العرب، پھر عربوں کی چھانٹی کی، فاختار مدر، پھر اس میں سے مدر کو چھانٹا، ثم تخیر مدر، پھر مدر ایک آپ کے پردادوں میں ہے، اس کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے قریش کو نکالا، ثم تخیر قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی اور اس میں سے ہاشم کو نکالا، ثم تخیر ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو چھانٹا، فاختارنی، پھر اللہ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی خاندان کوئی نہیں، مجھ سے عالی نسب کوئی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ نسب، سب سے عالی خاندان۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، من انفسکم، تم میں پیدا ہوا، تمہارے اندر ایسا کوئی خاندان بتاؤ، ایسی نجابت شرافت بتاؤ۔ اور باپ سے لے کر آدم تک میرے نبی نے فرمایا، میرے باپ سے لے کر آدم تک کسی کے دامن پہ بدکاری کا چھینٹا نہیں، کسی کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، اور کسی نبی کی پیڑھی آدم تک محفوظ نہیں ہے۔ واحد میرا نبی ہے، عالی خاندان ہے، جن کی پیڑھی کو اللہ تعالیٰ نے آدم تک محفوظ کیا۔ محمد بن عبداللہ، سنو میں آپ کو پیڑھی سنا رہا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اغنار بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نام لاتے سارے مل کے چاہو،
کنارے سارے ٹھیک ہیں، میرا نہ لگاؤ، میں نے تو مر ہی جانا ہے، زندہ کہاں رہنا، مر جانے والے کے کیا زندہ باد۔ یہ اتنا عالی خاندان ہے کہ اللہ نے ان کی نسل کو محفوظ فرمایا آدم تک۔ میں سبحان اللہ، ہر امتی کے اندر اللہ رسول کا کیا عشق ہے۔ میں گھوڑکی میں بیان کر رہا تھا تو گھوڑکی کے ساتھ کچا علاقہ ہے جہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں، وہاں پولیس بھی نہیں جاتی کہ وہ جنگل سا ہے، اور وہاں کے ایک ایک آدمی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے جی، نہیں وہ تو ادھر ہے نا، وہ ادھر سندھ میں ہے۔ تو اگلے دن تو میں نے بیان میں ہر بیان میں میرے اپنے نبی کا نسب بیان کرتا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، میرا ایک خاندانی ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے۔ ہمارے مراسی جو نسل در نسل ہمارے پیو دادے کو جانتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر ہماری اور ہمارے پیو دادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم ایسے نہیں، نہ ہمارے بڑے ایسے، لیکن وہ جب وہ تعریف کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے ہیں، کبھی خالی نہیں جاتے، کبھی خالی۔ ان کا پہلا جملہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، جب یہ ڈیرے میں آئیں گے نا، میں بیٹھوں کہیں گے، یہاں ان کے ہاتھ ہوں گے سرداریاں قائم دیر آباد، کبھی کسی کی سرداری قائم رہی، کبھی کسی کے دیر آباد رہی۔ یہ تو جھوک کی فنا ہے، فنا ہے، یہاں کوئی چیز زندہ رہنے والی نہیں ہے، یہاں صرف موت کوئی زندگی ہے، یہاں فنا کوئی بقا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے سرداریاں قائم، ہم اسی پر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے خیال آیا سب سے بڑی سرداری تو میرے نبی کی، سب سے بڑا گھر تو میرے نبی کا ہے۔ تو اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا، میں نے کہا میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے نا وہاں جا کے مراسی بن کے سلام کروں۔ تو میں نے آپ کی پیڑھی کو یاد کیا، یہ سن 2000 کی، تو میں روضے پر پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہیں، چھوٹے سے ہمارے باپ دادے سردار تھے، ان کی جھوٹی تعریفیں ہوتی تھی، مراسی کرتے تھے، اب ہماری کرتے ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے بعد آپ سے بڑا سردار کوئی اور آپ سے بڑا گھرانہ، میں چاہتا ہوں میں آپ کا مراسی بن جاؤں، آپ کا ڈونگ بن جاؤں، بھنڈ بن جاؤں، نٹ بن جاؤں، پیرنا بن جاؤں، جتنے ان کے وہ کاسٹوں کے نام ہیں، میر عالم بن جاؤں، اور زندگی بھر میں آپ کی اور آپ کے گھر کی تعریف کرتا پھر۔ آپ کیا مطلب مجھے کہہ دینا یہ میرا مراسی، بس میرا کام بن جائے، میرے کو اور کچھ ہے نہیں یہ کھاؤن واسطے۔ اس دن سے میں نے پھر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، سارا پڑھ کے میں کہا اب میں ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتا، جو پولیس کھلوتی آئی، میں نے کہا سرداریاں قائم دیر آباد، آل ہاشم دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن حسین جعفر عقیل عباس دے دیر آباد، جب پورا میں نے وہ وہاں، اب میری یہی ہے، میں جب جاتا ہوں میں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں۔ اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی، اور 17 ذبح ہو جائیں اور ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی، ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ روٹی کی تو کھاویہ، آپ ظالم کا کیس کیوں لے لیتے ہیں؟ روٹی کی تو کھاویہ۔ آپ ایک قبضہ مافیا کے لیے کیوں پلاننگ کرتے ہیں؟ روٹی کی تو کھاویہ۔ ہاں میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر دکھائے گا، اے بھی تیس، عبداللہ معصوم کا کٹا ہوا سر بھی دکھائے گا، اے بھی تیس۔ اس سے عظیم 5 صدی زمانہ آگے، یہ تو میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے ذبح ہوئے، زمانہ 5 صدی آگے جا چکا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، عباسی سلطنت ہے، اور اس دور میں ہرات میں آل رسول کی ایک فیملی کے سربراہ مرتے ہیں تو خاندان پہ تنگی آ جاتی ہے، تو خاتون اپنی بچوں اور بچیوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، ان کو لے کر وہ سمرقند پہنچتی ہیں کہ کچھ رزق کی تلاش میں، تو وہاں پوچھتی ہیں کہ یہاں کون سخی ہے جس کا ڈیرا چلتا ہے؟ تو انہیں کہا گیا کہ ایک یہاں سردار ہے، مسلمان ہے، اس کا ڈیرا چلتا ہے، اور ایک یہاں پارسی ہے، آتش پرست، اس کا ڈیرا چلتا ہے۔ تو انہوں نے بچیوں کو ایک سرائے میں بٹھایا اور اب آ گئی مسلمان سردار کے پاس کہ میں آل رسول ہوں اور میں فقیر ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ وہ کہنے لگے تیرے پاس کوئی لکھا ہوا ہے؟ نسب نامہ ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی میں پردیسن ہوں، میں نسب نامے کہاں اٹھا کے پھر رہا ہوں؟
تو وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا بندہ آتا میں بھی سیدہ میں بھی شاہ جی ہوں۔ تو وہ وہاں سے مایوس ہو کر گئی پارسی کے پاس اور اس نے کہا میں آل رسول ہوں، اور ساری وہ کہانی دہرائی۔ تو اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور سرائے پہنچا، بچیوں کو لیا اور گھر میں آ کے کھانا کھلایا۔ سمر کا ٹھنڈا علاقہ، سردی کا زمانہ تھا، ان کا آگ جلا کر کمرہ گرم کر کے لٹھا دیا، سلا دیا۔ رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے، اللہ کے نبی جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑے ہیں، محل سونے اور چاندی کا ہے، اور یہ سردار آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کا ہے۔ تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان پہ کوئی سند پیش کر۔ تو وہ کانپنے لگتا ہے۔ تو آپ غضبناک ہو کے فرماتے ہیں، غضبناک ہو کے کہ میری بیٹی تیرے در پہ آئی پناہ ڈھونڈنے اور تو سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چیخیں ماری اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا، نوکروں کو جھنجھوڑا، پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی ہے، پتہ کرو۔ انہوں نے چھوٹا سا تو شہر ہوتا تھا، انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو پارسی کے گھر میں ہیں۔ تو وہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگا اور دھڑ دروازہ جا کھڑکایا۔ وہ باہر نے حضور آپ یہاں کیسے؟ کہا وہ خاتون اور اس کی بچیاں میرے حوالے کرو۔ کہا حضور میں کیسے حوالے کروں، میری مہمان ہیں۔ کہا نہیں تیری مہمان نہیں، میری ہیں، وہ مسلمان ہے تو پارسی ہے۔ کہنے لگا حضور بن دھیگے کا سودا کیا تھا، اب دیکھ کے کیسے واپس کر دوں؟ وہ کہنے لگا 300 دینار لے لو، مجھ سے 300 دینار لے لو، 60 لاکھ روپیہ بنتا ہے 300 دینار، 300 دینار لے لو اور وہ بچیاں واپس کر دو۔ کہا میں کچھ عرض کروں؟ کہا بولو۔ کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا، میں بھی وہیں کھڑا تھا، اور اللہ کے رسول نے غضبناک ہو کے آپ سے کہا دور ہو جا میری نظروں سے۔ تو پھر مجھے فرمایا تو نے میری بچی کو پناہ دی، اللہ تو نے میری بیٹی کو پناہ دی۔ کہا جا تیرے اور تیری ساری نسل کے لیے جنت واجب ہوگی، تیری اولاد کے لیے جنت واجب ہوگی۔ کہ میں اب دیکھ چکا ہوں، یہ تو 500 سال بعد کی نسل کے لیے میرے نبی کی بیداری ہے۔ محب کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی وسأبلھا ببلالھا۔ قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میں اسے پانی پلاؤں گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم بہت دور چلے گئے ہیں، ہم صرف پیسے کے غلام ہیں، ہم صرف چوپڑی کے غلام ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ لوگ اس ملک کی بقا کا اولین سبب ہو اور اس ملک کی تباہی کا اولین سبب ہو۔ اگر میرے دیس کی عدالت، وکیل، جج ظالم ہے اور ظالم کا پشت پناہ ہے تو وہاں کبھی صبح نہیں ہوگی، کبھی برسات نہیں برسے گی، کبھی رت نہیں بدلے گی۔ اگر آپ میرے ملک کی یہ سارے شور مچا رہے ہیں معیشت معیشت معیشت، معیشت نہیں، میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزاری، 2 پتھر۔ ایک رات آپ اما عائشہ کے ساتھ بستر پر دراز ہیں، کبھی یوں ہو جاتے ہیں کبھی یوں ہو جاتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہوتے پھر ایک دم آپ آگے بڑھے، پیٹ مبارک کو چارپائی کی لکڑی جس پر بنا ہوتا ہے اس کے اوپر یوں پریس کر کے نیچے لٹک گئے، ایسے نیچے لٹک ایسے ہو گئے، پیٹ کو پریشر سے نا اوپر اٹھایا، یوں پریس کیا۔ تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیوں ایسے کیوں؟ آپ سیدھے ہوئے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، تو آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کے ہاتھ تو خالی نہیں آتے؟ کہ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سمجھ۔ سب کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو رزق دے، اپنی امت کے لیے کہا یا اللہ یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا، یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، یہ خوف زدہ ہیں انہیں امن عطا فرما، اور اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے کہ کوئی مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے بادشاہی کی۔ اس لیے تو حکومت نہیں اللہ نے آنے دی کہ قیامت تک قربانی کا جھنڈا ان کے دروازے پر لہراتا رہے اور یہ قربانیاں دیتے رہیں۔ چھری تو چلی تھی موسیٰ کے لیے، اللہ نے خطا کر دی، چھری چلی تھی اسماعیل کے لیے، اللہ نے خطا کر دی۔ یوں لگتا ہے جیسے چھری حسین کے لیے سنبھال کر رکھی گئی کہ جب حسین کا نمبر آیا تو کٹ کے گردن وہ گئی، اور پیغام دیا کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دی جائے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ شہید ہوں گے تو جنت ملے گی، یہ وہ ہیں جنہیں ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل چکی تھی۔ آپ حسن پیدا ہوئے، آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب،
حضرت علی شاہ سوار تھے، انہوں نے اسی لحاظ سے نام رکھا، میدان کا شاہ سوار، جنگجو عام کا نہیں، حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کہا نہیں حسین۔ پھر فرمایا جب سے کائنات چل رہی، جب سے آدم کی نسل چلی ہے، یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں ملے، یہ میرے بچوں کے لیے تھے۔ عرب میں عیب تھا بچوں کو اٹھا کے پیار کرنا، عیب تھا، عیب تھا۔ اور میرے نبی باہر تشریف لائے، حسن اس کندھے پر تھے، حسین اس کندھے پر تھے، یہاں اٹھانا بھی عیب تھا، چلو ایتھے تو بندہ ٹور پھر لیندہ، یہاں بٹھایا ہوا کہ جو اس سے بھی زیادہ عجیب بات، یہاں تک کہ ایک بدو نہیں رہ سکا، یا رسول اللہ ایک ہی تو انہوں ایڈے چنگے لگتے ہیں، تو انہوں ایڈا پیار ہے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور بتاؤں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور کہا اور بتاؤں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ۔ اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ حضرت حسن امام یہاں سے یہ ماتھے سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ امام حسین علی مقام ماتھے سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جنہوں نے نبی کے کندھے پر نہیں کمر پر سواریاں کی ہوں وہ کیسے شاہ سوار تھے؟ یہ جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں تھا، پیغام حق کا مسئلہ تھا۔ عین اس وقت نماز پڑھ کے دکھائی کہ جب ظلم و ستم انتہا پر، مظلومیت انتہا پر، اور نماز چھوڑ دے، جنگ سے پہلے نیند آ گئی، ایسا اطمینان کے نیند آ گئی، اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگی۔ ہائے، ام المصائب بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، میں لینے آ چکا ہوں، میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ ادھر شہادت ہو رہی تھی، ادھر ابن عباس سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے تھے، میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل تھی اور اس میں خون تھا، اور وہ زمین سے اور خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں۔ تو میرے بھائی بہنوں، میں کبھی بھی یہ کہانی پوری نہیں سنا سکا، میرا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ میں پیغام، مقصد، فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ ہماری معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی نہیں، ہماری عدالت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری عدالت آپ لوگ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ پر اس قوم کا سفینہ ہے، آپ اس قوم کے ملا ہو۔ اگر آپ کے ہاتھوں ظلم ہوا تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں۔ اگر آپ انصاف کے علمبردار بنے، اللہ کی قسم اللہ آپ کی نسلوں کو پال کے دکھائے گا کہ رازق اوپر بیٹھا ہے، آنے والا موکل نہیں، آنے والا آدمی نہیں، اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے رزق کا نظام۔ جب اپنا آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے اتنا تو بتا دے ماں کے پیٹ میں تجھے روٹی کس نے پہنچائی؟ آج تو کہتا ہے یہ کیس نہ لیا تو میری تو روٹی بند ہو جائے گی۔ نہیں، تم اللہ پہ نظر رکھو، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم، میرے نبی کا تذکرہ 12 دن کے لیے نہیں ہوتا کہ ربیع الاول آیا تو جلسے جلوس کرو اور پھر سو جاؤ، اور میرے نبی کے نواسے کا تذکرہ 10 دن کے لیے نہیں ہوتا کہ محرم آیا تو روز دھو لو اور پھر وہی کہ وہی رہو جیسے تھے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ہم روتے حسین کے لیے ہیں اور کرتے یزید والے کام ہیں۔ یہ کیا وفا ہے، یہ کیا دوستی ہے؟ اللہ سب کو معاف کرے، اتنی سخت پکڑ نہ کرو۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اس ماحول میں اب نماز کو زندہ کریں، سچائی کو زندہ کریں، انصاف کو زندہ کریں۔ تو فلسفہ حسین یہی ہے، فلسفہ شہادت حسین بھی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرتے کرتے جو بھی سودا کرنا پڑے کر دیا جائے۔ السلام علیکم۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہائے ہائے، پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔
کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں۔ ماں پیو نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے۔ کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھیا جاندہ، یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو پہلے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن میں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تم سب ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی ایمان لو، ان سب سے کہتا ہوں، تمہارا روح صاحب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم مدنہ حقیر صاحب۔ یا ایھا الذین آمنو 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس۔ ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا۔ جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں۔ یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعت کار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ، اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا رزق، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو، اب میری اولاد کی طرح ہو، قرآن پڑھو، ورنہ آوارگی تمہیں لے جائے گی، اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی، اور قیامت اس سے خوفناک بن کے آئے گی۔ آسمان پھٹا، زمین پھٹی، تارے ٹوٹے، سورج بے نور، چاند پرزے، سمندروں میں آگ۔ آج مر رہے ہیں پر سنبھالنے والا کوئی نہیں، آج مر رہے ہیں پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا خوفناک اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہے قیامت کا۔ ایسا ہی دن ہوگا جیسے آج دن چڑھا ہے، ہوگا جمعہ، پرندے نکلے ہوں گے دانہ چگنے، مزدور نکلا ہوگا مزدوری کرنے، اسٹوڈنٹ نکلا ہوگا لاہور یونیورسٹی جانے، تاجر بھاگے ہوں گے دکان پہ جانے کو، زمیندار بھاگا ہوگا کھیت کے لیے، پرندے نکلے ہوں گے دانہ چگنے کے لیے، بادشاہوں کے تاج سج رہے ہوں گے، دربار مزین ہو رہے ہوں گے دربار لگنے کے لیے، الیکشن چل رہے ہوں گے، لڑائیاں چل رہی ہوں گی، جھگڑے چل رہے ہوں گے، گھر میں عورت، میرے نبی کی تعبیر، میرے نبی کا فرمان، یوں عورت روٹی تھاپ رہی ہوگی اور یہاں لائے گی کہ ایک دم قیامت کا دھماکہ ہوگا اور روٹی وہیں گر جائے گی۔ بچے کے لیے ماں کے ہاتھ میں نوالا ہے اور یہاں آیا، میرے رب کی قسم یہ یوں گرے گا، اندر نہیں جائے گا، وہ بچہ پیچھے جائے گا، ادھر جائے گا۔ بوڑھے ماں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، دھماکہ، ماں وہ گئی، بیٹا وہ گیا، بیوی وہ گئی، خامد وہ گیا، یہ دکان پڑی ہے، کدھر گیا؟ یہاں تک میرے نبی نے بتایا، میں تمہیں کر کے کہ دکاندار یوں کینچی ڈال رہا ہوگا کپڑے کو، تمہیں حدیث پاک سنا، اور گاہک جیب سے نکال کے پیسے گر رہا ہوگا دینے کو، یہ کینچی یہاں یوں نہیں ہوگی اور پیسہ یوں نہیں ہوگا، کپڑا ادھر گرے گا، کینچی ادھر گرے گی، کدال ادھر گرے گی، مزدور ادھر گرے گا، زمیندار کا بیج کی مٹھی ایسے ہی ڈھیلی ہو کر بیج نیچے ڈھیر ہو جائے گا، سمندر میں آگ بھڑکے گی، اور پرندے، سورج، چاند، ستارے، سیارے آج بھاگ رہے ہیں لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، سب کو موت دے کے ابلیس پر جب اسرائیل ہاتھ ڈالے گا تو ایک غوطہ لگائے گا اور دوسرے کنارے جانے کے لیے گا، آگے اسرائیل، پھر ادھر سے غوطہ لگائے گا ادھر جانے کے لیے گا، آگے اسرائیل، کہے گا کیا کرو گے؟ کہا آج تیرا ٹائم پورا ہو گیا، کدھر لے جاؤ گے؟ کہا الا امک الہاویہ، تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سورے کائنات مر جائے، یہ مزے کا جہان نہیں ہے، یہ کام کرنے کا جہان۔ اس کے لیے اللہ نے آگے زندگی بہت خوبصورت بنا کے رکھی ہے،
اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تمہیں پتہ چلے زندگی کس چیز کا نام۔ ناچنے گانے کا نام زندگی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام زندگی ہے، اور پیسے کو ڈھیر لگا دینے کا نام زندگی ہے۔ یا جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ ہاں، پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمانوں پہ موت۔ پھر اللہ کو پتہ ہے، اللہ پوچھے گا ملک الموت کون باقی ہے؟ اللہ تو سارا دیکھ رہے کون باقی۔ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور میرے 3 ساتھی اور میں 4۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ ان کو آپ کچھ نہ کہیں، یہ تو آپ کے سب سے پرانے خادم۔ میرا اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ ہاں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سردارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا۔ ہاں، عزت یہ نہیں ہے کہ تمہارے آگے پیچھے کلاشنکوف ہمارے چل رہے ہوں، لعنت ہے اس سوچ پر، لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، زمین آسمان کی، جو ان چیزوں میں اپنی عزت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جو اندھیرے میں اجالے ڈھونڈ رہے ہیں، جو زہر میں تریاق ڈھونڈ رہے ہیں، جو ذلتوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، جو پستیوں میں بلندیاں تلاش کر رہے ہیں۔ عزتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، بلندیاں ملیں گی در مصطفیٰ سے، محبتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، ہیبت جلال ملے گا در مصطفیٰ سے۔ اللہ میرے اقبال کی قبر روشن کرے۔ میں نے اردو، عربی، فارسی، انگریزی میں ایسا شاعر نہیں دیکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ہاں، جبرائیل مرا، میکائیل مرا، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا اسرافیل اور میں۔ کہے گا فَلْيَمُتْ اسرافیل، نکال لو اس کی جان۔ اسرافیل، اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے جو پھونک رہا ہے، تو جب وہ گرے گا تو سور اس کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتا ہوا ایسے جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ٹک جائے گا، اور اسرافیل میت، مٹی کا ڈھیر۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل دی واری آ گئی، ٹنگاں نہیں ہو رہی ہیں، سانو تو مارے تو ہیں، آپ بھی مرنے، تو مارنے والا تو اللہ ہی ہے، وہ تو بیچارہ نوکر ہی ہے۔ وہ کانپے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اب تو اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی۔ تو اللہ کہے گا مُتْ فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق۔ تو اسرائیل چیخ مارے گا۔ زمین آسمان تو پھٹ چکے تھے نا، اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو اسرائیل کی چیخ سے 7 آسمان زمین پھٹ جاتے، ایسی چیخ مارے۔ اس کے بعد سنو، میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ دوبارہ من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ کون ہے؟ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المومن،
میں ہوں قدوس و سلام و مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر. این الملوک، کدھر ہے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں گئے ایڑی مار کے چلنے والے؟ کہاں گئے فرعون؟ کہاں گئے قارون، حامان، شداد؟ کہاں گئے ظلم ڈھانے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے، تو اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا دنیا بنانے والا، میں نے ہی مٹا دیا، میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا. ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے پیچھے پورا نظام ہے. یوں آنکھ اٹھتی ہے اللہ کی قسم. ہائے میرا لگا تھا میں دیکھ رہا ہوں، یعلم خائنۃ، تیری آنکھ بے حیا ہوئی، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، تیری نظر گلاسز کے پیچھے بے حیا ہو کے اٹھی ہے، کسی کو نہیں پتا. عرشوں پہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن تیرے سامنے کرے گا یہ تیری غلط آنکھ ہے، یہ تیری غلط نیت ہے. وما تخفی الصدور، یہ تیرے دن کا کام، یہ تیری رات کا کام. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ ہے وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. پڑھ، تیری فائل تیرے گردن میں ہے. یوں اللہ کھلی کتاب کی طرح کھول دے گا، روشن کر دے گا، دکھا دے گا. ہاں ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کون سی کتاب ہے جس نے ہر چیز میری نوٹ کر دی؟ کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں؟ بھاگ نہیں سکتے. ہاں میرے نبی سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہاں یاد رکھیں گے. ایک وقت ایسا، تین وقت ایسے آئیں گے، اس میں سے ایک بتانے لگا کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اپنے بارے میں نہیں فرما رہے لوگ، آپ نے تو پہلے کہہ دیا میں اپنی امت کو ہر حال میں یاد کروں گا. جتنی دنیا کھڑی ہے، علماء، صوفیاء، شہداء، رابعہ بصری جیسی، جنید بغدادی جیسے، جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، یہ وہ لمحہ ہے. یہاں طارق شاہ ہو یا طارق جمیل ہو یا عبد الرؤف ہو، یہ کسی کو یاد نہیں کریں گے. کہیں گے یا لیت امی لم تلدنی، ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. اور موت اگر ہوتی تو یہ مر جاتے دہشت سے. پھر اس کو لایا جائے گا اور فرشتے اللہ کے ترازو لٹک رہا ہوگا، پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا. طارق جمیل تجھے زندگی، تجھے بہت کچھ دیا، آج کیا لایا ہے مجھے دکھا، سامنے لا، کیا ہے؟ بلاؤ عبد الرحمن آ جائے، زینب آ جائے، سکینہ آ جائے، اسماء آ جائے، خدیجہ آ جائے. ایسے نام پکارے جائیں گے، اور جس کا نام پکارا جائے گا وہ کہیں کاش میں مر جاتی، کاش میں مر جاتا، ہے میری ماں نے جانا نہ ہوتا. حالانکہ جنت یہ ہے، پر دہشت ایسی طاری ہو، خوف ایسا طاری ہوگا، جہنمی کا کیا حال ہوگا. تو کہیں گے لاؤ اس کے اعمال تولو. ہاں کافر کے تولے نہیں جائیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، چونکہ شرک کی وجہ سے کوئی نیکی قبول نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا ترازو نہیں ہے. ترازو ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ترازو لگے گا. اس کے پاس ایمان بھی ہے، ثواب بھی ہے، گناہ بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے. اس کو تولو. اور عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامند سے سلوک تولا جائے گا. سب سے پہلے یہ عمل تولا جائے گا. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں. یہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اتنی عظیم الشان یہ قیمت رکھتا ہے یہ رشتہ، لیکن ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم نے اس رشتے کو تباہ کر کے رکھ دیا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا. کیا کیا دکھ سناؤں، کیا کیا دکھڑے سناؤں.
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یوں ہو گیا الٹے ہاتھ کا یوں سیدھے ہاتھ، ادھر اچھا ادھر برا، یوں ہو گیا تو اس پر ایک اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یاسس بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی۔ اللہ پولیس سے فرمائے گا خذوہ، ہتھ کڑی ڈال دو، پکڑو۔ ہماری پولیس یہاں سے پکڑتی، یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، اللہ کے پولیس ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، اگر وہ مرد ہے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے پکڑے گا اور یوں کرے گا ایسے، اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے گا کشتی کی طرح، اور ایسے رول ہوتا ہوا وہ گرے گا دور اور کھڑا کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیا کر سکتا؟ کہے گا رب ارجعون، یا اللہ واپس چلا جاؤں لاہور نیک بن کے آ جاؤں؟ کلا، بکواس مت کر، زندگی دی تھی جس میں تم نیک بن سکتے۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کے بالوں سے پکڑے گا فرشتہ اور یوں ایک جھٹکا دے گا، ویسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور اٹھ کر کہے گی رحم کرو رحم کرو۔ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے؟ یہ ادنا پکڑ ہے اور باقی آگے خوفناک کیا جھٹکے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ ڈرے ہوئے، آپ نے کہا جبریل کیا بات ڈرے ڈرے ہو کہ یا رسول اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے، میں تو ڈر کے آپ کے پاس آ۔ تو کہنے کہ کوئی بتاؤ تو صحیح، تو وہ کچھ بتاتے بتاتے آخر میں چپ ہوئے، میں سارا نہیں بتاتا، آخر میں چپ ہوئے۔ تو آپ نے کہا چپ ہو گئے ہو؟ کہا آپ سے شرم آ رہی۔ کہا کیوں؟ بولو۔ کہا جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر والے حصے کا نام جہنم، نیچے حطمہ، پھر لظا، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جحیم، پھر حاویہ۔ نیچے وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں نکلنا، اور جہنم میں آپ کی امت کے مرد عورت جو بڑے گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، وہ جائیں گے جہنم میں۔ تو میرے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، خش کھا کے گر گئے، کیونکہ آپ نے تو جہنم آنکھوں سے دیکھی ہوئی، میں تو دونوں ویک کے نہیں دس رہا، سن کے دس رہا، پڑھ کے دس رہا، میرے نبی نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اس بلا کو، تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جن راہوں پہ ہم چل پڑے ہیں یہ اندھیر نگری کی راہیں ہیں، یہ اندیکھی منزلوں کی راہیں ہیں، یہ مر مٹ جانے کی راہیں ہیں، ان پہ چل کر کوئی قوم کبھی عزت نہیں پا سکی۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ارے اپنے اقبال کو ہی پڑھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکڑو، ہائے میں قربان جاؤں، بڑا ہی بدنصیب ہوگا جو اس دن جہنم میں چلا گیا۔ اور اگر اس کے وزن بڑھ گئے، سب سے قیمتی عمل بتاؤں جو تمہارے میرے وزن بڑھائے گا، ترازو ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے، جب وہ یوں ہوگا تو انہوں تھوڑا جیسا آئے گا، جب وہ یوں ہوگا تو وہ مرنے والا ہو جائے گا۔ یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اور یہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ میں اترے گا اور ترازو یوں ہو جائے گا، سانس اس کو آئے گا بھرپور، کیا شکر ہے یار۔ پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ بادل کیا چیز ہے جس نے میرے وزن کو، جس نے میرے نیکیوں کو وزنی کر دیا؟ تو وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں اپنے قریب بٹھاؤں اور تمہیں پیار بھی دوں، تمہیں محبت بھی دوں، تمہیں قریب بھی بٹھاؤں، تو اپنے اخلاق اچھے کر لینا، اپنے اخلاق اچھے کر لینا۔ اور یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی سن لو، سب سے زیادہ میری نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ میری نظروں سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے، جو بد اخلاق ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا۔ یہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا، ہاں میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اسے عزت کا پروانہ دو۔ یہ آپ کو ڈگری نہیں دیں گے، لاہور والے یونیورسٹی دیتے ہیں،
وہ ٹوپیاں پوا کے کالیاں کالیاں ہیں تو آپ کو ڈگری دیتے ہیں نا. تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی کو ڈگری دو, ڈگری دو, جنت واجب ہو گئی, دو. اس کے ہاتھ میں آئے گا گو نعرہ لگائے گا. قرآن نے اس نعرے کو خوبصورت الفاظ بنا دی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا, فَيَقُولُ, وہ کہے گا یہ نعرے نہیں لگاتے ہم لوگ, تو وہ کہیں گے کیا ہوا کیا ہوا, دوسرے کیا ہوا, وہ کہے گا ہاں مقرؤ کتاب, اے میرا پیپر دیکھو, میری ڈگری دیکھو, پاس ہو گیا ہوں, پاس ہو گیا ہوں, پاس ہو گیا ہوں, جنت کی مہر لگ گئی ہے, رضائے مصطفیٰ رضائے الہی کی مہر لگ گئی ہے. وہ کہیں گے تجھے ڈگری کیسے مل گئی؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے دیکھ رہا, میں تیاری کرتا رہا, میں تیاری کرتا. تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا, گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں, گناہ پہ جمنا ہلاکت ہے. ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر, تمہاری کتنی عمر ہے ہماری انسان کی؟ 70 سال 80 سال. میرا رب فرماتا ہے زمین بھر دے گناہوں سے, خلا کو بھر دے گناہوں سے, سوری گلیکسیز کو بھر دے گناہوں سے, اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا. کوئی کرے گا؟ کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتے کافر ہو جائیں, اللہ نہ کرے. ساری دنیا سے اسلام بٹ جائے, اللہ نہ کرے. ساری دنیا کے شیطان انسان فرشتے مل کر نافرمان ہو کر قیامت تک کی زندگی پا کر گناہ کریں, میرے رب کی قسم شاید سورج تک بھی نہ جا سکیں. اور میرا رب کہتا ہے کہ آسمان تک لے آ, اتنے کر کہ آسمان تک لے آ, پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا, سارے معاف کروں گا. میرے نبی نے ترمذی کی روایت, میرے نبی نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا, روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا. 60 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا. دروازہ بند کیا, اس کو مڑ کر دیکھا وہ رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا, سودا کیا ہے. اس نے روتے ہوئے کہا کفل عزت دار ہوں, پیشہ ور نہیں ہوں. غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کے ٹھپے لگ جاتے. میرے ہوم ٹاؤن تلمبا ہے, وہاں رنجیت سنگھ نے ایک محلہ بنایا تھا. جب 1818 میں ملتان فتح کیا رنجیت سنگھ نے, مظفر خان رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے, اس کے حاکم تھے, تو اس نے 3 اڈے بنائے طوائفوں کے, ایک ملتان میں, ایک کیروڑ پکا میں, ایک میرے ہوم ٹاؤن تلمبا. تلمبا مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے, اور وہاں 1 مہینہ ٹھہرا رہا. دریائے راوی اس کو ایسے کنارے کے ساتھ ساتھ ہو کے لگتا تھا تلمبے کا. اب تو ہمارے دریا سوسل آ گئے. چند سال پہلے میں نے وہاں ان سے ملنا شروع کیا, ان بچیوں سے جو پیشہ کرتے. میرا جی چاہتا تھا میں کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جاؤں, میرا کلیجہ پھٹ گیا ان کے ظلم و ستم کی داستانیں سنتے سنتے سنتے, کہ انہیں نچانے والے ماہر, میاں, سردار, چودھری, راٹھ, نواب, ان کی ہوس پوری ہوئی, اور غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگا جسے کوئی دھو نہ, موت بھی نہ دھو سکے. کون عورت ہے جو اپنے جسم کو بیچنے پر خوش ہو؟ یہ مرد ہے ظالم جس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عزتوں کی نیلامی کر دی. شادیاں بھی تو کر سکتے ہیں اللہ کے فضل. 10 سال کے بعد اب وہاں کی ہر لڑکی کہتی ہے ہماری شادی کروا دو مولانا صاحب. میں کہا بیٹی میں کہاں سے لاؤں وہ معاشرہ جو تمہیں قبول کرے, میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے. میں ان کے گھروں میں, عورت کی فطرت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرے, اپنی عزت کو بیچے. جب بخل پڑتا ہے, جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے, عیاشیاں بدماشیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. پوچھو ان سیاستدانوں سے الیکشنوں پہ کتنا پیسہ یہ برباد کرتے ہیں, یہ شادیوں کی نمائش پر کتنے پیسے برباد کرتے ہیں, غریبوں کو کتنا دیتے ہیں. غریب کی بیٹی عزت بچ سکتی ہے صرف میرے ملک کے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. اس نے کہا کفل عزت دار, بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا. تو کفل رونے لگا, کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا.
اب میرے لیے دعا کرتے، میں بہت درندہ انسان، تو چلی، اور جو تجھے پیسے دی بہت بڑی رقم تھی، کہ لے جا تجھے ہدیہ ہے۔ جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا، اور یہ اتنا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی سے کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا۔ واہ میرے، اس کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھا، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ۔